بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شیخ لال. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے شاہد کمال. کمال کی شخصیت ہے. ان سے جو بندہ ایک بار ملتا ہے تو پھر انہی کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے. تو آج انہوں نے کمال کیا کہ آج وہ ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں آئے. ان سے جانیں گے کہ موجودہ جو معاشرتی اور تعلیمی نظام ہے، اسپیشلی موجودہ جو تعلیمی نظام ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کمال سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی بفضل تعالیٰ. جی سر، کیا کہیں گے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر ان کے اپنے مفادات تھے. اس میں زیادہ تر اشیاء کو انہوں نے جو علمی مواد تھا، میٹیریل، وہ انہوں نے اپنی لینگویج میں کنورٹ کیا، انگریزی میں، اور اس کے جو اردو والے یہ جو مخطوطے تھے ہمارے مقامی، وہ غائب کر کے اپنے لے گئے، اور جو انگریزی تراجم کیے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے ہی کہا ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی جو دلیل ہے، یہ اس کا جو سند ہے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ وہ سچے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یعنی وہ کتب ان کے کہیں ہیں محفوظ، جیسے بڑے سائنسدانوں کی بھی الخوارزمی کی ہو گئی، اور دوسرے جو ہمارے تھے عربی کے. تو یہاں ہندی سے بھی بہت سارا سرمایہ علمی یہ لے گئے وہاں، اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے خود بہت وہ علمی مقام پہ اپنے آپ کو فائز کر لیا. تو علم تو خیر سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، لیکن جس سے سیکھے کم از کم اس کا تو نام لیں. علم چوری کرنے کو سرقہ کہتے ہیں. تو یہ سرقے کے اور سرقہ چوری کے لیے عربی میں لفظ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اپنے تفوق کے لیے، اپنی فوقیت دکھانے کے لیے قوم کو، دنیا کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ہی ہر چیز ایجاد کی ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ کئی دنیا کے ممالک ہیں جو ان کی جو لینگویج ہے وہ اپنے ملک میں وہی راج کرتے ہیں، جی، جبکہ ہمارے پاکستان میں اردو لینگویج کو، انگلش کو زیادہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر جو بھی دستاویزات ہوگی، جو بھی لکھائی پڑھائی کا کام، وہ سارا انگلش میں ہوگا. مگر بات کس ہے کہ اردو زبان پہ کیوں نہیں ہم لوگ فوکس کر رہے کہ ہماری جو مادری زبان ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی زبانیں علاقائی زبانیں ہیں. وہ ہر زبان کسی نہ کسی ملک، علاقے یا نسل کے ساتھ اس کا جزو لا ینفک ہے، اس سے انسلاک ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. جبکہ اردو نام کا نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی جغرافیہ ہے. تو اردو کو اصل میں پورا نام ہے اردو معلیٰ. تو یہ اعلیٰ عرفہ زبان ایک ہے. اب جو بچہ ذرا وہ ہوتا ہے نا بیک بینچر یا کمزور تعلیم میں، تو وہ پڑھے، جو بہت زیادہ بچہ وہ ہوتا ہے انٹیلیجنٹ، اس کے اندر غلطیوں کو تعین خود ہی نکالتا رہے. اگر اردو کو نافذ کر دیا تو تمام یہ جو اہل علم بنی بیٹھی قومیں مہذب ہیں، ان کا چراغ گل ہو جائے گا. اردو کا پہلا قدم اگر ہم نے نافذ کر دیا، 300 سال ہم آگے چلے جائیں گے، اور پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا یہ جو ایجوکیشنل ورلڈ ہے، یہ سب بہت پیچھے رہ جائے گا، اور لوگ حیران ہوں گے کہ ہم ان کے پیچھے چل کیوں رہے تھے. یعنی ایک بہت تیز رفتار راکٹ ہے، اور اسے گدھا گاڑی کے پیچھے باندھ دیں تو اس کی تو رفتار کم ہی ہو جائے گی. تو ہم ہیں بہت مطلب طوفان تند و تیز ہیں. اور شاید صاحب اس کو کیسے کر پائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے، پاکستان میں مختلف صوبوں میں ان کی اپنی زبان بولی جا رہی ہے، جبکہ اردو ہماری قومی زبان ہونے کے باوجود سندھ میں دیکھیں سندھی زبان میں کر رہے ہیں، پختون جو پشتوں میں دیکھیں. تو یہ کیسے پھر ممکن ہوگا؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ سارے علاقائی زبانیں ہیں. تو جو پرائمری ہے وہ علاقائی زبان میں ہونی چاہیے، اور باقی جو زبان ہے، اور اس میں اردو ایک بطور سبجیکٹ ہونا چاہیے. لیکن اردو چونکہ کوئی بھی علاقائی زبان ہو، اردو سارے ہی بولتے ہیں، اور یہ جو ہے ابلاغ کی زبان بھی ہے. لیکن جب
5ویں تک دونوں کو ساتھ چلائیں اور اس کے بعد 6ٹھی سے اور آگے آنورڈ سارے علوم جو ہیں وہ کر دیں اردو میں. اور اردو میں اگر علوم ہو گئے تو جس زبان میں آپ سوچتے ہیں اگر اس زبان میں بھی تعلیم ہے آپ کی تو آپ تحقیق و تجسس میں آگے جائیں گے. تو ہمارے ہاں سائنسدان پیدا ہوں گے. لیکن ابھی تو بیچارے انگریزی نے ایسے لوگوں کے دماغ معاف کیے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے انگریزی کے رٹے لگائیں یا کیا کریں. کیونکہ سر بدقسمتی ہے کہ مجھ سمیت تمام جو لوگ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ انگلش میں بات کرے. تو یہی المیہ کہ ہماری کہ اردو قومی زبان ہونے کے باوجود ہم اس سے نہیں خوش ہوتے کہ بچے اردو میں اگر بات کریں گے، مگر جب بچہ چھوٹا بچہ بھی اگر انگلش میں بات کرے گا تو ہم سب کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا بچہ جو نا کیسی اچھی انگلش بول رہا ہے. جی یہ غلامی کی فکر ہے کہ جو آقا کی زبان ہوتی ہے اسے تفوق ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کہ اب چین کا ڈنکا بجا تو اب ہمارے یہاں چینی زبان نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ایک سبجیکٹ کے طور پہ متعارف کرائیے. جاپانی کیوں نہیں کی بھائی، کورین کیوں نہیں کی، فرینچ کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کو زبانوں کا ایسے ہی شوق ہے، علم کے خزانے تو وہاں بھی ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو بھی نظام ہے پہ آپ کے جیسے ہے نا، تو دنیا کے نظام پہ جو قوم قابض ہوتی نظر آئے گی یہ اس طرف لڑک جائیں گے. جیسا کہ چین کی آپ نے بات کی اسپیشلی، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پر ایک بہت زیادہ جب سننے میں آیا بچپن سے ہی سنتے ہیں کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے. وہ چین تو یہ چین وہیں سے یہ چیز فوکس کریں. چین زبان کے لحاظ سے اہم نہیں ہے کیونکہ چین کی زبان تصویری زبان ہے. دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ہیں. چینی زبان وہ ہے جو اوپر سے نیچے ہے. تو وہ تو ہماری ساری کتابوں کا پیٹرن ہی چینج ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا نے جب بولنا سیکھا، علم کو محفوظ کرنا سیکھا تو تصویری زبان سے کیا. تو تصویری زبان کے بعد تحریری زبان آئی. تو جو تصویری زبان کی آخری نشانی ہے وہ یہ زبانیں ہیں. چینی ہو گئی، جاپانی ہو گئی، کورین ہو گئی، جس کے اندر کچھ تصویروں والا آپ کو عکس نظر آتا ہوگا. یہ آخری دور کی زبانیں ہیں تصویری دور کی. اور جو عربی ہے اور یہ باقی زبانیں یہ تحریری زبانیں ہیں. ان میں صوت کے اوپر، آواز ساؤنڈ کے اوپر وہ کیا گیا ہے، جبکہ وہاں پورے ایک جملے کے لیے ایک شکل بنائی جاتی ہے. یہ فرق ہے. تو اردو زبان دنیا کی اس وقت لیٹسٹ زبان ہے سب سے، کیونکہ یہ ابھی تازہ بنی ہے. اس کے مطلب ہزاروں سال تو نہیں ہے نا اس کی ہسٹری. کھینچ تان کے تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اہل ہند اور اسے ہندی کا وہ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اب شہر جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. اردو کی بنیاد جو ہے وہ عربی اور فارسی ہے بنیادی طور پہ، لیکن جو اس کا علم صرف جو ہے اور جو علم النحو ہے وہ سارا جو ہے وہ مقامی زبانوں سے ماخوذ ہے. تو یہ اس طرح خوبصورت گلدستہ جیسے پھولوں کا بنایا جاتا ہے، تو اردو زبان جو ہے وہ اس طرح خوبصورت گلدستہ ہے. بہت شکریہ جناب شاہی کمال صاحب. جی ناظرین، یہ تھے شاہی کمال جنہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہمیں اسی پہ ذرا ہمارے پاکستان میں اس کو زیادہ ہمیں فوکس دینی چاہیے. اور یہ ایک جو بات اچھی لگی کہ شاہی کمال صاحب ایک پاکستانی ہے. آج بھی دیکھیں کہ 14 اگست نہیں ہے مگر انہوں نے پاکستان کا فلیگ لگایا. اور یہ بینگ اے پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے فلیگ کا، پاکستان کا اور پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس کے لیے ہم جدوجہد کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت سے ایک نئے پروگرام میں. اللہ نگہبان.